اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى اللہ۔ آج ہم تخریج حدیث کی کلاس نمبر 5 میں موجود ہیں۔ آج 24 اکتوبر سن 2025 ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مکتبہ شاملہ کے اس ٹول کے متعلق جانیں گے جو سند حدیث میں ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس کے علاوہ تخریج حدیث میں اگر دیکھا جائے تو یہ ٹول جو ہے وہ ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی محدث کا ان کے احوال معلوم کرنے ہوں تو ہم نے سابقہ کلاس میں دیکھا تھا کہ ہم کس طرح کسی بھی محدث کے جو احوال ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں، یا ہم کسی بھی محدث کے سن پیدائش، سن وفات، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ کے متعلق جان سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم کس طرح کسی بھی جو محدث کے بارے میں جرح و تعدیل کی گئی ہے، مثال کے طور پر ابن حبان رحمہ اللہ نے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا جرح کی ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس سند کے لیے کوئی ایسی حدیث مبارکہ آتی ہے جس کی سند میں اب راوی ایسے تھے کہ ہمیں بعد میں ان کا نام معلوم نہ رہا، ہمیں بس اتنا معلوم تھا، یا اگر آپ کو کہیں پر بھی کسی محدث کے بارے میں یہ دیکھنا پڑے کہ اس محدث کا اساتذہ کون ہے یا اس محدث کے تلامذہ کون ہیں، تو وہ آپ کیسے دیکھیں گے؟ یا آپ کو اگر فقط ان میں سے کوئی ایک چیز معلوم ہو، یعنی آپ کو صرف ان کا سن پیدائش یاد رہا، سن وفات یاد رہ گیا، ان کے اساتذہ کے نام یاد رہ گئے، تلامذہ کے نام یاد رہ گئے، یعنی آپ کو اگر کوئی ایک چیز بھی معلوم ہوئی تو آپ وہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اس محدث کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے دیکھیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کو سکرین پر سب سے اوپر یہ آپشن نظر آ رہا ہے جس پر میں نے ابھی ماؤس رکھا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ترجمہ۔ اب ترجمہ پر میں نے کلک کیا۔ ترجمہ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح کسی بھی محدث کو تلاش کر سکتے ہیں، آپ نے وہ طریقہ کار دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح کسی بھی محدث کو بارے میں، اگر آپ کو صرف ایک چیز معلوم ہے، آپ کا ان کو سن پیدائش معلوم ہے، سن وفات معلوم ہے، باقی اور کوئی چیز معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح تلاش کریں گے؟ تو جیسے ہی ہم نے ترجمہ والا آپشن کھولا، اس کے سب سے دائیں طرف لکھا ہوا ہے بحث مرکب، میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ پورے کا پورا ایک کیٹالاگ اوپن ہو چکا ہے جس کے اندر مختلف آپشن موجود ہیں۔ سب سے اوپر وہی 5 باکسز ہیں، 1، یہ 2، 3، 4 اور یہ 5۔ یہ 5 باکسز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نیچے دیکھیے، پیدائش کے بارے میں ہے، طبقہ کے بارے میں ہے، وفات کے بارے میں ہے، ان کے تلامذہ کے بارے میں ہے، اگر نہیں ہے تو اگر ان کے بارے میں جرح و تعدیل ہے، اگر وہ سکہ ہیں تو سکہ لکھ دیں، اگر وہ اس کے علاوہ صدوق ہیں صدوق لکھ دیں، حافظ ہیں حافظ لکھ دیں، اگر وہ ضعیف ہیں تو آپ ضعیف لکھ دیں، پھر آگے ان کے اساتذہ کے نام اور پھر ان کے شاگردوں کے نام۔ تو یہ باکسز مختلف بنے ہوئے ہیں، یہاں سے ہم اپنی جو کوئی بھی محدث ہے ہم اس کو بڑے بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر آخری پر دیکھیں، اگر آپ دونوں جو باکس بنے ہوئے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے رتبہ،
इंदल इब्नुल हजर, यानी इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह के नज़दीक इनका रुतबा क्या है। फिर आगे इमाम ज़हबी के नज़दीक रुतबा क्या है दूसरे बॉक्स में। अगर आपको नीचे देखें तो आपको ये कुछ तो वन लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सहाबी, तो टू लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है मिन किबार ताबईन। इसी तरह आपको सारे ये नजर आ रहे होंगे, ये रमूज और रिवात हैं। यानी इमाम मिज़ी ने तहजीबुल कमाल में जो रमूज इख्तियार किए थे वो कौन से हैं और ये वाले कौन से हैं, ये जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये इब्न हजर अस्कलानी ने तकरीब में इस्तेमाल किए हैं रमूज। जहाँ पर ता अलिफ लिखा होगा उससे मुराद है सहाबी, जहाँ पर ता टू लिखा होगा उसके मुराद है मिन किबार ताबईन। ठीक है, इसी तरह ये आगे है, अगर आप 5 पे देखें तो मिन सिगार ताबईन। ठीक है, तो इसी तरह ये सारे के सारे तबकात हैं, तबका नंबर 1, तबका नंबर 2, तबका नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इस तौ से मुराद तबका है। ठीक है, और ये तबका है किसके नजदीक, ये देखिए ऊपर इब्न हजर ने, इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने तकरीब में जो रमूज इख्तियार किए हैं वो ये वाले हैं। अब हम देखते हैं कि इमाम मिज़ी रहमहुल्लाह ने तहजीबुल कमाल में कौन से रमूज इख्तियार किए हैं। तो आपको यहाँ पर दूसरा बॉक्स भी नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर लें तो ये देखिए यहाँ पर खा से मुराद वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लेते हैं, मीम से मुराद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, और इसके बाद अबी दाऊद, तिरमिजी, निसाई, ठीक है, इब्ने माजा, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर किसी जगह पर वो खा और ता लिखते हैं तो उससे क्या मुराद है, बा और खा लेते हैं तो उससे क्या मुराद है, आइन खा लेते हैं उससे क्या मुराद है, या से क्या मुराद है, यानी सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जितने भी रमूज इमाम ने अपनी किताब तहजीबुल कमाल में इख्तियार किए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यानी अगर किसी इबारत के आखिर पर ये लिखा होगा या किसी मुहद्दिस के आगे ये लिखा होगा तो फिर इससे मुराद ये लिया जाएगा, यानी ये सारे के सारे रमूज जो हैं वो यहाँ पर बयान कर दिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम चीज की तरफ। हमने सबसे पहले किसी भी मुहद्दिस को नाम से तलाश करना सीख लिया था, कि नाम से तलाश करने से मुराद है आप यहाँ पर उनका नाम लिखें तो आपके सामने वो मुहद्दिस, उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आपको सिर्फ सन्ने पैदाइश याद है तो क्या अब हम उस मुहद्दिस को तलाश कर सकते हैं। तो ये आपके सामने बॉक्स ओपन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर सन्ने पैदाइश लिखें। तो मैं यहाँ पर सन्ने पैदाइश लिखता हूँ मुहद्दिस का, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 150। अब इस 150 से मुराद हिजरी है, यानी मैं चाहता हूं, मैंने यहाँ पे 150 लिख दिया, मैं चाहता हूं कि 150 हिजरी में पैदा होने वाले तमाम मुहद्दिसीन के नाम मुझे बताओ। 150 लिख के आप एंटर कर दें, अब आपके सामने वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये आपके सामने रिजल्ट आ चुके हैं, तकरीबन 13 मुहद्दिसीन ऐसे हैं जो 150 हिजरी में पैदा हुए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है वो हमारे पास है इसहाक बिन इसराइल, अभी इसराइल, और आपकी पैदाइश है 150 में। अब तबका आप देख लें, आपको तबका आपके सामने है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वफात इनकी हुई है 245 हिजरी में। ठीक है, और उसके बाद ये देख लें, ये वो सारे जो बा से मुराद क्या है, दाल से मुराद क्या है, रमूज यहाँ पर सारे के सारे आ गए। ठीक है जी, फिर उसके बाद इब्ने हजर के नज़दीक इनका रुतबा क्या है, फिर इमाम ज़हबी के नज़दीक इनका रुतबा क्या है, वो सारे का सारा हमें पता चल गया। फिर आगे देखें वही तरीकाकार, जरह तादील पर क्लिक करें तो इमाम मिज़ी ने इनके मुतल्लिक क्या जरह तादील की है। ठीक है, उसके बाद आप देख लें सारे नीचे, इमाम ज़ाहबी की जरह भी आपको नजर आ जाएगी यहाँ पर। इमाम हाकिम नेशापुरी की भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो इनके नज़दीक जितने भी जो जरा हुई हैं इनके ऊपर, वो सारी की सारी आपको यहाँ से नजर आ जाएंगी। फिर आपको उनके आगे वही तरीक़ाकार शयूख के नाम भी मिल जाएंगे, ये आपके सारे के सारे शयूख के नाम हैं। ठीक है जी, फिर आगे इनके तलामजा के नाम देख लें, आपको तलामजा के नाम भी यहाँ पर
مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے اگر آپ کو صرف مصنف کسی بھی محدث کا سن پیدائش یاد تھا تو وہ آپ یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ 80 ہجری میں پیدا ہونے والے محدثین کے نام لکھو، تو میں 80 لکھ کر انٹر کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے 80 ہجری میں پیدا ہونے والے تمام محدثین جتنے تھے وہ بھی تقریباً آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ اس نے 180 لکھ دیا ہے، ہم صرف 80 لکھیں گے۔ جی ہاں، پر 80 لکھ کر آپ انٹر کر دیں اور 80 ہجری سے سننے ہونے والے جو محدثین ہیں ان کے نام ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ 180 بھی آ چکا ہے ساتھ ہی، کیونکہ اس میں 80 آ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آگے ان کا طبقہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری اگر آپ اگر دیکھ لیں، ان کا سن وفات بھی ہے، پھر وہی رموز بھی آ رہے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ پھر ابن حجر کے نزدیک ان کا رتبہ کیا ہے، امام ذہبی کے نزدیک ان کا رتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مکمل نام کیا ہے، پھر وہی طریقہ کار ان کے آگے جرح و تعدیل کہ تہذیب الکمال میں امام مزی رحمہ اللہ نے ان پر کیا جرح کی ہے، ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ان کے اوپر کیا جرح کی ہے، وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا۔ آگے ہے شیوخ، اگر آپ شیوخ پر کلک کریں تو ان کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ کسی بھی شیوخ کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر یزید بن ہارون، اگر آپ ان کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کے اساتذہ کے نام پر کلک کریں تو ان کی جو مزید ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے یزید بن ہارون پر ہم نے کلک کیا، ان کا نام آ گیا، پھر ان پر بھی جو جرح و تعدیل کی گئی ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گی، پھر ان کے بھی اساتذہ کے نام اور اس کے بعد ان کے بھی تلامذہ کے نام ہمیں مل جائیں گے۔ یعنی آپ بآسانی کسی بھی محدث کا اگر آپ کو صرف اور صرف سن پیدائش یاد ہے تو آپ پھر بھی وہاں سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف۔ یہاں پر لکھا ہوا طبقہ، ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے تھے، مثال کے طور پر یہاں پر طبقہ لکھا ہوا ہے، ہم اس طبقے کو یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ویسے ہی معلوم ہے طبقہ کون سا ہے، تابعین ہے، صحابی ہیں، تبع تابعین ہیں، تو پھر بھی آپ کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ان کا طبقہ لکھیں گے اور پھر سرچ کر لیں گے۔ ہم اس چیز کو جو سن پیدائش ہے اس کو ہم یہاں سے مٹا دیتے ہیں، صرف اور صرف طبقہ لکھا رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہاں پر انٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ڈیٹیلز آتی ہیں۔ یہ دیکھیے ابھی ہمارے پاس یہ ایک ہی راوی آئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا طبقہ یہ تھا، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی جو سرچ کی ایک جو اہم وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ محدثین کم آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو مکتبہ شاملہ کا ورژن ہوتا ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بیسک ورژن ہے، اس میں تعداد کچھ کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سن وفات کے حوالے سے۔ اگر سن وفات یہاں پر دیکھا جائے تو 150 ہجری ہم لکھتے ہیں، یعنی وہ محدثین جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے وہ کون سے ہیں، اس پر انٹر کر دیں۔ ہم جو ہی انٹر کریں گے تو آپ دیکھیے ہمارے سامنے تقریباً نتائج آگے 37، یعنی 37 محدثین ایسے ہیں جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز ہے، آپ جتنی بھی کتابیں دیکھ لیں، شاید آپ کو کوئی ایسا رسالہ ملے جس کے اوپر جس میں اس طرح کا کام ہوا ہو، تو آپ خود نیت کر لیجئے کہ آپ نے انشاءاللہ وہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ دیں کہ وہ محدثین یا وہ ثقہ محدثین جن کی وفات 150 ہجری میں وہ کون سے ہیں، اب ان کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھیں، ان کا نام لکھیں، ان کا طبقہ لکھیں، ان کا سن وفات لکھیں، ان کے اساتذہ کے نام لکھیں، ان کے شاگردوں کے نام لکھیں، پھر ان پر جو جرح ہوئی ہے وہ بھی لکھیں۔ تو آپ خود سوچیں یہ کتنا ہی ایک بہترین رسالہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بے شک آن لائن پبلش کریں ان رسالوں کو، پھر آپ 160 ہجری لے لیں، 151 ہجری، 152 ہجری، یعنی آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ اس طرح اکٹھا کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو صرف امام طحاوی رحمہ اللہ آپ کے شیوخ کے اوپر میرے خیال میں میری نظر سے بھی کوئی کتاب گزری نہیں ہے کہ اگر آپ کے شیوخ کے اوپر کسی نے کام کیا ہو کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے شیوخ کون ہیں،
پھر ان کی مکمل ڈیٹیل، تو آپ اس کے اوپر بھی رسالہ لکھ سکتے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ بآسانی کر سکتے ہیں اس مکتبہ شاملہ کے ذریعے۔ آپ کو اس میں کوئی ایسا خاص مشکل آپ کو پیش بھی نہیں آئے گی، اور آپ بآسانی یہ سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس لسٹ آ چکی ہے، آپ دیکھیں یہ سارے محدثین وہ ہیں جن کا سن وفات جو ہے وہ 150 ہجری ہے۔ ان کے سامنے آپ کا طبقہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے بعد ان کا سن پیدائش بھی آ رہا ہے، سن وفات بھی آ رہا ہے، ابن حجر کے نزدیک ان کا رتبہ کیا ہے، امام ذہبی کے نزدیک رتبہ کیا ہے، ان کے اوپر جو جرح و تعدیل ہے وہ کیا کی گئی ہے۔ اچھا، اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، اگر آپ کو صرف اور صرف یہ یاد رہ گیا کہ محدث کا جو ہے رتبہ وہ ابن حجر کے نزدیک کیا ہے، مثال کے طور پر میں شارٹ کٹ، میں نے کہیں پر کوئی اسپیچ سنی یا کہیں پر کسی کی بات سنی، مجھے وہاں پر صرف یہ یاد رہ گیا کہ وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابن حجر کے نزدیک ان کا رتبہ ثقہ ہے، تو اب وہ میں کیسے تلاش کروں گا؟ میں نے یہاں پر ثقہ لکھ دیا، اب میں تلاش کرتا ہوں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک ثقہ راوی کتنے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ نتائج ہمارے سامنے چل رہے ہیں۔ اور آپ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف یہ کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، رسالہ لکھ لیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک ثقہ راوی کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے نزدیک ثقہ راوی کون سے ہیں۔ یعنی اس طریقہ کار سے آپ بآسانی ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں نے ابھی ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک ثقہ راوی تلاش کرنا شروع کی ہیں، تو نتائج تقریباً آپ کے سامنے ہیں، یہ تقریباً 1700 سے اوپر جا چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک ایک صفحے پر دو دو راویوں کے بھی نام لکھیں تو یہ 800-900 صفحات کی کتاب بن جاتی ہے۔ یعنی اس راوی کا نام لکھیں، پھر ان کا طبقہ لکھیں، ان کا سن پیدائش لکھیں، ان کا سن وفات لکھیں، ان نے کس سے روایت کی ہے وہ لکھیں، پھر ان کے جو اساتذہ کے نام ہے وہ لکھیں، ان کے شاگردوں کے نام لکھیں، ان کے دیگر احوال لکھیں، ان کے بارے میں جرح و تعدیل لکھیں، ان کے بارے میں مزید جو ہے محدثین کی آراء لکھیں۔ یعنی اس طرح سے آپ باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں نے ابھی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک ثقہ راوی تلاش کی ہیں تو تقریباً 2313 راوی ہیں۔ تو یہ 2313 راوی وہ ہیں جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک ثقہ ہیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پورا کتاب لکھ سکتے ہیں کہ وہ راوی جو ابن حجر اسقلانی کے نزدیک ثقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان پر مزید جرح و تعدیل بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر یہی پیٹرن دیکھا جائے تو آپ اس میں دیکھ لیں، اگر سکہ حافظ کا لفظ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو سکہ حافظ ہے ہم وہ تلاش کرتے ہیں، وہ کتنے ہیں۔ تو آپ یہ بحث مرکب پر چلے جائیں، یہاں پر ہم کریں گے سکہ راوی، سکہ جو ہے حافظ کتنے ہیں۔ اب وہ انٹر آپ کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک سکہ حافظ راوی کتنے ہیں۔ جی، 123 سکہ حافظ راوی جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ تو آپ 123 پہ اگر ایک ایک صفحے کی کتاب، بلکہ اگر آپ صرف نام، طبقہ، ان کے پیدائش، سن وفات، ان کے اساتذہ، ان کے شاگردوں کے نام اور ان کے بارے میں محدثین کی آراء کو بھی جمع کریں تو میرے خیال میں یہ کم و بیش 250 سے 300 صفحات کی کتاب بن جاتی ہے۔ تو آپ اس طرح کتنی آسانی کے ساتھ کسی بھی جو محدثین ہیں ان کے بارے میں آپ ڈیٹا اکٹھا کر کے عوام الناس کو یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ محدثین جو ابن حجر اسقلانی کے نزدیک بھی ثقہ ہیں اور امام ذہبی کے نزدیک بھی ثقہ ہیں، ہم یہاں پر بھی ثقہ لکھیں گے۔ ثقہ لکھنے کے بعد آپ یہاں پر اس کو ہم ثقہ حافظ کا لفظ ختم کر دیتے ہیں، صرف یہاں پر سکہ رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ انٹر کا بٹن دبائیں، اب آپ کو پتہ چل جائے گا ان دونوں کے نزدیک، کیونکہ میں نے دونوں باکس میں لکھ دیا ہے تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں کا نزدیک جو سکہ لوگ ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے انٹر کر دیا، تو اب آپ دیکھیے گا کہ یہ مجھے وہ محدثین تلاش کر کے دے گا کہ جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی سکہ ہوں گے اور امام ذہبی کے نزدیک بھی۔ اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سامنے، تو میں نے بھی سرچ کیا تو یہ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک یہ ثقہ راوی ہیں اور امام ذہبی کے نزدیک بھی
सिका रावी हैं। यानी इससे मजीद उनकी सकाहत साबित हो जाती है कि वो लोग जो इमाम ज़हाबी भी जिनके ऊपर जरा करते हैं उनको कहेंगे ये सिका है, और उसके बाद इमाम इब्न हजर अस्कलानी राहिमहुल्लाह भी इनको ऊपर जरा करते हुए कहें कि ये लोग सिका हैं। तो इस तरह आप देखें बआसानी जो है किसी भी मुहद्दिस के बारे में, किसी भी रावी के बारे में आप यहाँ से इस तरह चीज़ें तलाश कर सकते हैं। अभी देखिए 1515 नताइज हमारे पास आ चुके हैं। यानी ये वो लोग हैं जो इब्न हजर अस्कलानी राहिमहुल्लाह और इमाम ज़ाहबी राहिमहुल्लाह के नज़दीक फ़िका हैं। तो आप इस पर भी किताब लिख सकते हैं, ठीक है। ये तरीकाकार है जिसके तरीके आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मिसाल के तौर पर अगर हमें सिर्फ एक किसी मुहद्दिस का नाम पता है, हम उनके शागिर्दों के बारे में, या हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि ये अब्दुल्ला बिन हस्सान इनके जो तलामज़ा हैं उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे, या आपको फ़र्ज़ करें इतना ही मालूम था कि ये जो बंदा है मुझे सिर्फ आपको ये नाम रह गया कि फलां बंदे के जो हैं असातिज़ा उनमें से ये बंदा शामिल है, तो ये आप शयूख पर क्लिक करें यहाँ पर आकर, और शयूख पर आकर उसका नाम लिख दें। मैंने शयूख पर आकर नाम लिख दिया अब्दुल्ला बिन हसान। तो यहाँ से मैं एंटर करूंगा। अब जिस जिस मुहद्दिस के असातिज़ा में अब्दुल्ला बिन हसान शामिल होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने शयूख पर क्लिक कर दिया, ये अब्दुल्ला बिन हसान अंबरी ये मेरे सामने रेड कलर में शो हो रहा है। तो ये 8 लोग ऐसे हैं, यानी 8 मुहद्दिसीन ऐसे हैं जिनके ये उस्ताद हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कर लें तो ये देखिए इनके असातिज़ा में ये शामिल हैं, अब्दुल्ला बिन हसान अंबरी रहमहुल्लाह। तो इनके शयूख में आप देखें ये शामिल हैं, ठीक है। अब फिर इसी तरह वही जो चीज़ मैं आपको कह रहा था, इमाम तहावी रहमहुल्लाह के शयूख आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इनके शागिर्दों में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह भी हैं, इब्राहिम बिन हातिम रहमहुल्लाह भी हैं। तो आप इस तरह भी यहाँ से तलाश कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम तलामज़ा की बात करें, अगर मैं सिर्फ बुखारी को लेता हूँ, तो अब हम सिर्फ इमाम बुखारी के तलामज़ा को जानना चाहते हैं, तो वो हम कैसे जानेंगे? हम क्लिक करेंगे तलामज़ा पर, और यहाँ पर ये इमाम बुखारी अल बुखारी हमने लिख दिया। अब जिस जिसके जो इमाम बुखारी हैं वो जिस जिसके शागिर्द रहे हैं वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमें पता चल जाएगा इमाम बुखारी किस किस के शागिर्द रहे हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास नताइज आ रहे हैं। आप यहाँ से जो तलामज़ा वाला ऑप्शन है उसको आप ओपन कर लें। अब देखें ये तलामज़ा वाला ऑप्शन यहाँ पर हमने ओपन कर लिया, तो ये देखिए इनके तलामज़ा में इमाम बुखारी शामिल हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आगे ये देखिए अहमद बिन साबित, अब इनके नाम पर आए तलामज़ा पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का नाम मिल जाएगा। ये देखिए मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। तो आप इस तरह बआसानी अगर आपको किसी भी शख्सियत का नाम मालूम था, उनका तबका मालूम है, उनका सन्ने वफ़ात मालूम है, उनने किससे रिवायत की है या किससे समा किया है वो भी आपको मालूम है, तो आप यहाँ पर लिखें। अगर आपको उनके मुतालिक सिर्फ ये मालूम है वो सिक्का हैं, ज़ईफ़ हैं, या कुछ एक चीज भी उनकी जिंदगी के बारे में मालूम है, तो आप बआसानी यहाँ से तलाश कर सकते हैं कि वो मुहद्दिस कौन थे, उनका सन्ने पैदाइश क्या है, उनका सन्ने वफात क्या है, फिर उनके असातिज़ा के नाम क्या है, उनके तलामज़ा के नाम क्या है, इब्न हजर राहिमहुल्लाह के नज़दीक उनका रुतबा क्या है, इमाम ज़ाहबी राहिमहुल्लाह के नज़दीक उनका रुतबा क्या है। आप ये सारी चीज़ें वहाँ से तलाश कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके ज़रिए आपने ये जाना कि हम अगर किसी मुहद्दिस के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें कोई एक भी चीज़ मालूम थी, तो हम उस मुहद्दिस को किस तरह तलाश कर सकते हैं। दोबारा देख लें हम इस ऑप्शन को कहाँ से ओपन करते हैं। हम मकतबा शामला पर गए, यहाँ पर तर्जुमा का ऑप्शन मौजूद था, ये हाथ का निशान बना हुआ है, हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक बॉक्स ओपन होगा, उसके सबसे दाएं तरफ आपने लिखा हुआ है बहस मुरक्कब। हम इस पर क्लिक कर लें तो ये पूरा कैटलॉग हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे नीचे रमूज लिखे हुए हैं, दाएं तरफ आप क्लिक करेंगे तो ये इमाम मिज़ी रहमहुल्लाह ने जो तहज़ीबुल कमाल में रमूज लिखे हैं वो आ जाएंगे। अगर बाएं तरफ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इब्न हजर अस्क़लानी ने जो तकरीब में रमूज लिखे हैं वो आ जाएंगे। इन रमूज को आप जहन में रखिएगा। उसके बाद
آپ یہاں پر اپنے محدث کا کوئی بھی نام لکھ کر اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، البخاری مثال کے طور پہ میں نے لکھ دیا، میں نے سرچ کے آپشن پر کلک کر دیا، تو اب جن جن شخصیات کے نام میں بخاری آتا ہے وہ ساری کی ساری ہمیں یہاں سے مل جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ آج ہم نے سیکھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بڑی اچھی طرح یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی اس کو آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو علم حدیث سیکھنے، دوسروں کو سکھانے اور احادیث مبارکہ پر عمل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔